وَتَبْغُونَهَا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجاً ٹیڑھے راستے وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ کنتم قلیلا جب تم کم تھے فکثرکم تو اللہ نے تم کو بہت کر دیا وانظروا اور تم نظر کرو دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. آپ دیکھیں یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ تم ہر راستے پہ بیٹھ جاتے ہو, تم ڈراوے دھمکاوے دیتے ہو ان کو یعنی لوٹ مار کی غرض سے, اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو یعنی جو چاہ بھی رہے جو ایمان کے اوپر چلنا چاہتے ہو تم اس کو بھی روکنا چاہتے ہو, تم اس کے بھی کیڑے نکالتے ہو رکاوٹیں ڈالتے ہو, اور اگر کوئی ایک آیت بتائے گا تو تم اسی آیت کو توڑنے مروڑنے شروع ہو جاؤ گے کہ یہ تو قرآن میں یہ بات کیوں ہے تو وہ بات کیوں ہے, یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ قرآن آپ کی بھی کتاب ہے. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, یا یہ کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم نے یہ کیوں غلط کیا, اس کی پرسنالٹی کے اندر نقص نکالنے شروع کیے جاتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح بھی اس کا مورل لو ہو جائے. کل مجھے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں اگر کسی کو سچ بات بتاتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں جب گھر آتی ہوں اپنے تو میں روتی ہوں کہ میں نے بتائی ہے تو میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت ہوئی, میں نے کچھ غلط کہہ دیا, میں نے تو صحیح بات بتائی تھی. تو یہ کیا ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے بھی اتنا راستہ مشکل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس راستے پر نہ چلے. اللہ کہتے ہیں کہ تم, اللہ کے نبی یعنی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, یعنی ایک تو تم لوٹ مار کر رہے ہو, دوسرا تمہارے اندر ناپ تول کی برائی کمی کرنے کی کہ تم پورا نہیں دیتے لوگوں کو, حق مار رہے ہو, اور پھر جب تم کم تھے تو تم کو اللہ نے دیکھو زیادہ کر دیا. یعنی تم لوگ کی کیا حیثیت تھی, تم کچھ بھی نہیں تھے, تم گنتی کے لوگ تھے, اللہ نے تمہاری تعداد بھی بڑھائی یعنی جتھا بنا دیا, تم ایک باقاعدہ لوگ ہیں تمہارے جاننے والے ہیں. تو تم دیکھو کیسا ہوا ہے پھر انجام فساد کرنے والوں کا, کیا تم بچو گے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بات آتی ہے سورہ عنکبوت میں کہ نمل میں آئی تھنک کہتے ہیں کہ وہ 9 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ کہ سورہ نمل میں فرمایا کہ 9 قبیلے تھے اور وہ فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے, اور وہ حضرت شعیب کے خلاف یعنی انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا, لیکن اللہ نے کیا کیا, ان کو بچا لیا. تو یعنی ایک وہ جو ڈان جو ہم کہتے ہیں نا مافیاز, وہ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہے. آج ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے سب بچوں کو ڈان بننے کا بڑا شوق ہو گیا. تو یہ دیکھتے ہیں آپ کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں کہ یوں کر لیا وہ کر لیا, اور جو ہو رہا ہے دکھ بھی رہا ہے, ساری جو ہمیں میڈیا بھی دکھا رہے ہیں, فل ٹائم برین واشنگ چل رہی ہے. شیطان وہاں سے دیکھ رہا ہے جو میں اور آپ نہیں دیکھ رہے جانسوں سے. تو اور جو سیدھا ہے اس کو اردو بولتے ہیں. جی ہاں, جو سیدھا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے, جیسا کہ ان کو نبیوں کو کہا جا رہا تھا. آیت نمبر 87 میں کہتے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ اور اگر ہے ایک گروہ منکم تم میں سے, اگرچہ یعنی ایک گروہ ہے تم میں سے جو آمنوا ایمان لے آیا بالذی اس پر جو ارسل تمہیں بھیجا گیا بھی جس کے ساتھ, وطائفتن اور ایک گروہ ایسا بھی لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لائے, فاصبروا تو صبر کرو حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان, وہو خیر الحاکمین اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک جماعت ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا اس پر جو میں بھیجا گیا, یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی, جو میں دے کر بھیجا گیا اس پر وہ اگرچہ ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لے آئے, لیکن ایک گروہ جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے, اور تو آپ کیا کرو, تم سب صبر کرو, جمے رہو, یعنی ابھی ہمت مت ہارو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ نبیوں کا فیصلے ہوئے نا, پچھلی جتنے بھی ہم نے قومیں پڑھی ان کے فیصلے ہو گئے, عذاب آ گیا, کمپلیٹ ڈسٹرکشن ختم, اور کون رہ گئے جو ایمان والے اور نبی تھے, ان کے ساتھی اور نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا, پورا اس طرح نہیں ہوا کہ سارے لوگ ہی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا کہ ان سے قتال کرو, اللہ تو ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے عذاب دیں گے. اے نبی یا تو آپ کی زندگی میں دکھائیں گے یا آپ کی وفات کے بعد ان کو دکھائیں گے, ان کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. تو یہاں سے چینج ہو گئی بات, یعنی سمجھ رہے آپ, یعنی انداز جو ہے وہ نبی عالمین کے لیے رسول ہے, تمام جہانوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اب بس کیا کرو, اللہ کا حکم کا فیصلے کا ویٹ کرو. اور انسان جو ہے ویٹ ہی کرتا ہے ساری زندگی, یعنی جب وہ مرتا ہے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یوں بھی دیکھ لیں تو انسان جب مرے گا تو اس کا فیصلہ ہو گیا, اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے.